بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات اینڈ کوٹس کے معزز ناظرین و سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھک زیادہ گاڑھا آئے تو یہ بدن میں طاقت کی کمی کی علامت ہے۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانسی لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ موہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کریں اور عرق گلاب سونگھ لیا کریں، سانس کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو جسم میں درد رہتا ہو وہ پھول مکھانے دودھ میں پکا کر کھائیں، اس سے ان کے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ ماہواری کے دوران تھے اور متلی سی نجات کے لیے کیلے کھایا کرو۔ کم سونے والے افراد پر شوگر جلدی حملہ کرتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخن، آنکھیں اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ عملیات اینڈ کوٹس آفیشل کے ناظرین، بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلاؤ۔ کٹے ہوئے آلو پر لیموں نچوڑنے سے آلو کا میٹھا پن دور ہو جاتا ہے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، دعا قبول ہوگی۔ جو روزانہ کچی ہری مرچ کھاتا ہے وہ ساری زندگی کینسر سے بچا رہتا ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو لوبیا کھانے سے جان میں جان آ جائے گی۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کریں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ جن کو کینسر کا مرض ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس پئیں۔ ناظرین، گاجر کا رس پینے سے آپ کے جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا
ڈپریشن کو دور کر دیتا ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں، یہ بچے کے لیے بہت نقصان۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں سپرے کرنے سے مچھر نہیں آئیں گے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے تو کہتے ہیں بیٹھ کر پیشاب کریں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پیٹ کے اندر کیڑے پیدا ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہ ہو، نہ ہی کہ زیادہ گرم ہو، نارمل پانی استعمال کریں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے بالوں کی خشکی غائب کرنا چاہتے ہو تو شیمپو میں نمک ملا کر بالوں میں لگا لیا کریں۔ کیلے کے ساتھ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوگا۔ واش روم میں 4 منٹ سے زیادہ لگے تو جان لیں معدے کی خرابی کی نشانی ہے۔ لیموں پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ کھٹے دہی میں تازہ دودھ شامل کر دینے سے دہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے رات کو سوتے وقت کالی کشمش کا دانہ کھا لیا کریں۔ مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت ہمیشہ رہے گی۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہوگی۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کرو۔ رات کو وضو یا چہرہ دھو کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ صرف یہ 3 باتیں کسی بھی انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آسمانی بجلی کی کڑک، زلزلے کے جھٹکے اور بڑھاپے کی بے بسی۔ کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے۔ کسی کا آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ کسی اندھے کا کنویں میں گر پڑنے کا خدشہ ہو تو نماز توڑنا جائز ہے۔ کسی سانپ کے ڈنس لینے کا ڈر ہو تو نماز توڑنا جائز ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک عملیات اینڈ کوڈس آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ ناظرین کرام، کپڑوں پر خوشبو لگا کر سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ فنگر پرنٹ کی طرح ہر ایک انسان کا زبان کا پرنٹ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے۔ ککر کے پھلوں سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ حیض کے دوران عورت کپڑے نہ دھوئے، اس سے حیض کے درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔
جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں عورت نیلے کپڑے پہنے، نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آتی ہیں، سورج مکھی کا پھول سونگھو دینی سکون ملے گا۔ پیدل چلنے سے قبل کھجور کھا لینے سے کبھی بیماری نہیں ہوگی۔ عملیات اینڈ کوٹس آفیشل کے ناظرین و سامعین کرام، پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ حمل بار بار گر جاتا، جامن کی گٹھلی کا سونف بنا لیں، 1 مہینے تک روزانہ 1 چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لیں۔ رومن خواتین چہرے پر پھٹکری کی مالش کیا کرتی تھی۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ بالکل صاف اور شفاف نظر آتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتی ہیں کہ دبئی کے شہر کو سونے کی کان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دلی میں 10 سے زیادہ ایسی دکانیں ہیں جہاں پر سونا 10 ٹن سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے عملیات اینڈ کوٹس آفیشل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، یہ میری سب سے پہلی ویڈیو ہے جو اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ امید کرتا ہوں آپ سب میرے اس چینل سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے اور مجھے سپورٹ بھی مکمل طور پر کریں گے۔ ناظرین کرام، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اور اسلامک ویڈیوز اور اسلامی واقعات، شرعی مسائل کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہو اور اس سے بہت فائدہ حاصل کرتے بھی رہیں۔ کہتے ہیں جس میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بہتر ہو جاتے ہیں۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی، سر کی خشکی ختم ہوگی، تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی انشاءاللہ۔ میتھی کے پتے بیرونی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل اور سبزیاں کھایا کریں۔ ناظرین کرام، آپ سب کا بہت بہت شکریہ
کہ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ بتا دوں آپ کو، یہ میری پہلی ویڈیوز ہے اپنے چینل عملیات اینڈ کوڈس آفیشیل کے لیے، تو آپ سب مجھے سپورٹ کریں، ویڈیو کو مکمل واچ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ بہت کم ہوتا ہے۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ جس شخص کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ تنہائی میں یا واحد 1000 ایک بار پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا۔ یا احد، جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے گا، انشاءاللہ عز و جل عزت اور سرفرازی پائے گا۔ جو تنہا اسے 1000 بار پڑھے گا نیک بن جائے گا۔ سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے انتہائی مفید ہے، جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ سری اور پائے دماغی طاقت کے لیے بہترین خزانہ ہے۔ یہ انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہے اور اس سے جسم کو طاقت بھی ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ پودینے کا قہوہ روزانہ استعمال کرتے رہنے سے معدے کی تمام امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ دار چینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگا لینے سے ہاتھوں کی رنگت صاف ہونے لگتی ہے۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں، سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، سفید بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ سفید بالوں کو نہ چھیڑیں۔ سفید بال چاہے سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال رہنے دیں، ان کو بلیک یا کوئی اور کلر نہ کریں۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے۔ سفید بال بھی زبردست حسین لگتے ہیں، اس سے بھی انسان بہت زیادہ حسین اور پیارا لگتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے دور ہوتے ہیں۔ دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ میری بہن ہے یا بھائی، ان سب سے ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش کی جاتی ہے کہ خدا کا واسطہ 5 وقت کی نماز کو ادا لازمی کیا کریں۔ نماز ادا کرنے سے سکون پاتا ہے انسان۔ آپ جس کام میں مصروف ہو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب کام چھوڑ دو، نماز کو بر وقت
وقت پر ادا کرو۔ ناظرین کرام، یہی ہمارے لیے بہترین ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ کمال کی بات ہے، گھر سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، لیکن مرنے کی خواہش مکہ اور مدینہ رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لاؤ، نکھار آنے کی، حسن بڑھانے کی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ جیسے ہی ہم اسلام کے مطابق چلیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر ایک مشکل میں ضرور مدد کرے گا۔ ہم اس کی مخلوق میں سے ایک کمزور ترین مخلوق ہیں، وہ آزمائش ہم پر زیادہ نہیں ڈالتا جتنا ہم برداشت کر سکیں، جو ہماری وسعت میں ہو۔ ناظرین کرام، نماز کو نہ چھوڑیں اور قرآن مجید کی تلاوت کو بھی لازمی پکڑ لیں۔ صبح، دوپہر یا شام کے وقت یا سوتے وقت، جس وقت بھی آپ کو وقت اور ٹائم ملے، قرآن مجید کی زیارت اور ایک یادہ رکھو بھی، اس کی تلاوت بھی کر لیں اور قرآن مجید کی زیارت بھی کر لیں۔ ناظرین کرام، اخروٹ کھانے کے بعد چائے مت پیو، یہ کھانے کا باعث بنے گی۔ اندرونی چوٹ کا درد ختم کرنے کے لیے پانی میں نمک ملا کر گرم کریں اور چوٹ والی جگہ پر لیپ کریں، درد میں کمی آئے گی۔ سر کو گرم کر لیں اور پھر اسی دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں، کان کا درد ختم ہو جائے گا۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کا سالن کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ زور لگا کر واش روم مت کیا کریں، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بچوں کو کیلے اور شہد کو ملا کر کھلائیں، وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے کمر کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ ہری پیاز دل کی بیماریاں بے حد مفید ہیں، اس کا استعمال آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے، یہ معدہ کی گرمی ختم کرتی ہے، جسم کی سوجن دور کرتی ہے اور ساتھ ساتھ شوگر کو بھی کنٹرول میں کرتی ہے۔ ایک لیمو کاٹ کر اس کو پیشانی پر مسلیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ پھلوں پر اگر لیمو کا رس چھڑک دیا جائے تو وہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب آپ اس نسخے کو نوٹ کر لیں۔ ادبی گھوڑے جیسا کرنا چاہتے ہو، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں ایک چیز ملا کر لگائیں، شرم کا اشارے کرے، کلونجی کا تیل، لونگ کے تیل، سرسوں کا تیل اور بیر بوٹی 10 گرام اس کو پیس کر لگا لیں۔ ناظرین کرام، اگر بیوی غصے میں ہو تو اس کو چنبیلی کا پھول سنگھا دو، بیوی ناراض ہو تو رات کو نمکین چیز کھلاؤ۔ گوبھی کا بادی پن ختم کرنے کے لیے 5 کالی مرچیں پیس کر چھڑک کر کھا لیں۔ ناظرین کرام، آپ یہ ویڈیو اس وقت عملیات اینڈ کورس آفیشیل چینل پر دیکھ رہے ہیں اور ساتھ سن بھی رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے، آخر میں ویڈیو کو مکمل واچ کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ گزارش یہ ہے کہ نماز کو اپنا ساتھی بنائیں،
قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ ان دو چیزوں کو لازماً اور اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی بھی محبت اپنے دلوں میں اجاگر رکھیں۔ ناظرین کرام، آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ ناظرین کرام، تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جو آدمی اپنے نفس عربی گھوڑے جیسا کرنا چاہتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں ایک چیز ملا کر لگائیں، شرمگاہ اشارے کرے گی۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ نسخہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے عملیات اینڈ کوڈز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔